الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اپنے حاجات کے لیے، قبولیت کے لیے، اپنے ملومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اپنے آقا اور مولا امام زمانہ کے ظہور کے لیے بآواز بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على يعصوب الدين والإيمان وكلمة الرحمن. السلام على ميزان الأعمال وسيف ذي الجلال وساقي سلسبيل الظلال. السلام على صالح المؤمنين. السلام على شجرة التقوى. ثم الصلاة والسلام على أول المظلوم الذي قتل في مسجد الكوفة بلا جرم ولا خطأ. وحين ضربتي قال جبرائيل تحطمت والله أركان الهدى انتمست والله نجوم السماء. قد قتل أمير المؤمنين قد قتل علي المرتضى. لما سمعت زينب منادى الجبريل لطمت على وجهها قالت يا أبتا وعلي وإماما ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الأشجار أكلاما والبحور مدادا
والجن حسابا والانس کتابا ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب باواز بلند تر سلوات. سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھایا اور ہم سب کا اس پاک فرش عزا پہ آیا، مجھ حقیر کا پڑھا، خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار مظلوم اول کے صدقے ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے آج کی رات کے صدقے ہمارے بارہویں آقا کا جل ظہور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات خاندان اہل بیت کے لیے اور محبان اہل بیت کے لیے مصیبت کی رات ہے. آج کی رات اس مظلوم اول سے منسوب ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس نے رات کی تاریکیوں میں ستاروں کی آنکھوں کو اپنے عابدانہ آنسوں سے اور آسمان میں فرشتوں کے کانوں کو اپنے عاشقانہ مناجات سے کبھی خاموش نہیں کیا. یوں کہوں کہ وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں ماں سوائے اللہ کے ہر کر جس کی عظیم روح عرفان کی بلند ترین منزلوں کی سیر کرے اس ذات کو علی کہتے ہیں. وہ ذات جو بیک وقت فیلسوف الہی بھی تھے اور بزرگ ترین انقلابی رہبر بھی، وہ ذات کہ جو ہدایت کا بلند ترین مینار تھے اور علم و عرفان و حکمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی تھے. کتاب کا نام عین الحیات، مصنف علامہ مجلسی، اور اس روایت کو بیان کرنے والے سیف تمار ہیں. سیف تمار کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم کے پاس جبرائیل امین 2 انار لے کر آیا. توجہ ہے نا میری طرف؟ 2 انار لے کر آیا. رسول خدا نے ایک انار پورا کا پورا خود تناول فرمایا اور پھر دوسرا انار اس کے 2 حصے کیے. ایک آدھا حصہ خود تناول فرمایا اور دوسرا آدھا حصہ علی ابن ابی طالب کو کھلایا. تو رسول خدا فرماتے ہیں یا علی، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ انار کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. فرمایا اے علی، یہ اللہ نے ہم دونوں کے لیے یہ 2 انار بھیجے ہیں. ایک انار پیغمبری تھا جس میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، اور دوسرا انار علمی تھا اور علم میں میں اور تم دونوں برابر کے شریک ہیں. تو جو ہے نا میری طرف، علم میں آپ اور میں دونوں برابر کے شریک ہیں. ایک ضعیف العقیدہ شخص کھڑا تھا، یا رسول اللہ علی آپ کے ساتھ علم میں برابر. توجہ میری طرف.
علی آپ کے ساتھ علم میں برابر. تو اس وقت رسول فرماتے ہیں اے ضعیف العقیدہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم مجھے عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت فرما لی ہے کہ پہلے علی کو سکھاؤ، پہلے علی کو سکھاؤ. تو اس کا پتہ چلا کہ رسول استاد ہیں، علی شاگرد ہیں. توجہ میری طرف ہو، رسول استاد، علی شاگرد. تو استاد کا علم زیادہ ہوتا ہے شاگرد سے. آگے چلوں، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. علی استاد ہیں، جبرائیل شاگرد ہیں. علی استاد ہیں، جبرائیل شاگرد ہے. اے دنیا والو انصاف سے بتاؤ، ارے تم علی کا علم کا کیا مقابلہ کرو گے؟ پہلے علی کے شاگرد جبرائیل کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منصور ایک مولا کا ماننے والا ہے. جہاں کہیں مومن ملتا ہے تو اس وقت مومن کو کہتا ہے رک، میں تجھے علی کی حدیث سناؤں، لیکن علی کی حدیث سنانے سے پہلے تم میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے، میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا. توجہ ہے نا میری طرف؟ تم میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا. ایک مرتبہ گزر رہے تھے، یا علی کے چاہنے والے نے کہا منصور آج مجھے علی کی فضیلت سناؤ. تو اس نے کہا ہاں سناتا ہوں، تم میری آنکھیں ٹھنڈی کرو گے؟ اس نے کہا ہاں. تو اس وقت یہ منصور کہتا ہے میں نے اپنے والد سے، میرے والد نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے سنا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے زہرا، اللہ نے تمام مخلوق جب بنائی، جب مخلوق کو بنا لیا تو دو افضل شخصیتوں کو چننا تھا. جب اس مخلوق پر نظر کی تو فرمایا اے میری بیٹی، تیرے شوہر کو چنا اور تیرے بابا کو چنا، تیرے شوہر کو چنا اور تیرے بابا کو چنا، اور تیرے بابا کو نبوت عطا فرمائی، تیرے شوہر کو امامت عطا فرمائی، تیرے بابا کو نبوت عطا فرمائی، نبوت ختم ہو گئی، اور تیرے شوہر کو امامت عطا فرمائی جس کا قائم ابھی زندہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا اے میری بیٹی، اللہ نے تیرے شوہر کو وہ علم عطا فرمایا ہے کسی شخص کو بھی عطا نہیں فرمایا، حتیٰ کہ کسی نبی کو، کسی وصی کو عطا نہیں فرمایا. تو عزیزو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو نبیوں کا ناصر بھی ہے، جبریل کا استاد بھی ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، اور زہرا کا شوہر بھی ہے. وہ علی جو محراب اول بھی ہیں اور عابد اول بھی ہیں، مجاہد اول بھی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے علی سے زیادہ محراب مسجد میں رونے والا نہیں دیکھا، اور علی سے زیادہ میدان میں سب سے زیادہ مسکرانے والا نہیں. ایک مرتبہ معاویہ میرے مولا کے ایک چاہنے والے سے کہتا ہے کہ تو علی علیہ السلام کی ساتھ رہا ہے، علی کی سیرت بیان کرو. تو وہ مولا کا چاہنے والا کہتا ہے تم میں جرت نہیں ہے کہ علی کی سیرت کو سن سکو. کہتا ہے کہ نہیں، آپ علی کی سیرت سناؤ. جب اس نے اصرار کیا تو مولا کے چاہنے والے کو جلال آیا، تلوار نیام سے نکالی، زمین پر گاڑ کر مولا کے کلمے اور خطبہ پڑھنا شروع کیا. کہتا ہے معاویہ سن، لقد رأیت لیل، میں نے دیکھا رات ہو گئی ہے، ہوا قائم فی محرابہ،
میرا مولا مسجد کے محراب میں کھڑا ہے اور ایسے رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے کہ جس ماں کا جوان بیٹا مر جائے اور ماں اس کے غم میں روتی ہے، اور ایسے تڑپ رہا ہے کہ جیسے سانپ تڑپا کرتا تھا، اور کہتے ہیں بار الہ سفر طویل ہے اور سامان کم ہے۔ وہ علی کہ جن کی نماز ایسی کہ تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے، جن کی نگاہ ایسی کہ پوری کائنات سامنے ہو، وہ علی کہہ رہے ہیں کہ بار الہ سفر طویل ہے اور سامان کم ہے۔ وہ علی جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابہ نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ کیا علی اس رات بھی جب ساری رات جنگ کرتے رہے، کیا اس رات بھی علی نے 1000 رکعت نماز پڑھی تھی؟ تو اس وقت کہتا ہے صحابی خدا کی قسم میں علی کے ساتھ تھا، میں نے علی کے گھوڑے کی پشت پر علی کی 500 تکبیر کیا۔ وہ علی، میں کیا ہوں علی کی فضیلت کو بیان کروں؟ علی خود بھی بلند ہے اور بنانے والا بھی بلند ہے، اس کے کمالات بھی بلند ہیں، وہ خود بھی عظیم ہے، علی خود بھی عظیم ہے۔ تو میں تو گناہگار ہوں، میں کیا تعریف کر سکتا ہوں علی کی؟ میں یوں کہوں کہ علی کی ذات ہے تو اس کی تعریف کرنے والا کوئی عظیم ہو۔ علی کی ذات بہت شریف ہے، اس کی تعریف کرنے والا جس کا حسب و نسب پاک ہو وہ تعریف کرے۔ علی کی تعریف کرنے والا کم از کم کوئی طاہر ہو۔ علی سخی ہیں تو علی کی تعریف کرنے والا کم از کم کوئی سخی ہو۔ علی معصوم ہیں تو علی کی تعریف کرنے والا معصوم ہو۔ علی اور تعریف کرنے والا بھی علی ہو۔ تو اب روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نجف کی وادی میں ارے جس کی پوری کائنات مل تعریف کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کی خود خدا تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ وہ خود بھی بلند ہے، علی بھی بلند ہے، علی کے کمالات بھی بلند ہیں۔ جب اس بلند ہستی واجب الوجود نے ممکن الوجود کو جب بلندی میں دیکھا تو جب طہارت پر نظر پڑی تو فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، جب سخاوت پر نظر پڑی تو فرمایا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، فرمایا من عندہ علم الکتاب، جب میدان میں دیکھا تو فرمایا کأنہ بنیان مرصوص، جب ہجرت کی شب رسول کے بستر پر دیکھا تو فرمایا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، خندق میں ہے علی تو خیبر میں ہے علی، خندق میں ہے علی تو خیبر میں ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، ارے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ارے بچ جہنم میں تو عزیز و علی وہ ذات بلند ہے کہ جن کے اتنے فضائل کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے محمد بن کوفی سے پوچھا کہ یہ بتا
تجھے علی کی فضیلت میں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کم سے کم 1000 سے زیادہ یاد ہیں۔ اس کے بعد ابھی یوسف کوفی سے پوچھتے ہیں یہ ہارون رشید تجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ بتا دوں اس مجلس میں 70 عالم تھے، تو سب سے بڑے یہ عالم جس کی طرف یہ متوجہ ہو رہا ہے، اس کے بعد ابھی یوسف کوفی سے پوچھتا ہے کہ تجھے علی کی فضیلت میں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو یہ کہتا ہے 15,000 مرسل اور 15,000 مستند مجھے علی کی فضیلتیں یاد ہیں، علی کی حدیثیں یاد ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے غالباً سعید ابن جبیر نے پوچھا ابن عباس سے کہ یہ بتاؤ ابن عباس علی کی کتنی حدیثیں ہیں، علی کے کتنے فضائل ہیں؟ سنا ہے لوگ علی کے فضائل میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ابن عباس کہتا ہے ارے تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جن کی ایک رات کے 3000 فضائل ہیں، جس نے ایک ہی رات میں 3000 ملائکہ نے آ کر علی کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے جو وصی رسول ہے، جو زوج بطول ہے۔ تو ایک بندہ اور بھی آ کر ابن عباس سے جب پوچھنے لگا، فرمایا ابن عباس علی کی کتنی حدیثیں ہیں؟ کم از کم 3000 تو ہوں گی نا؟ تو ابن عباس کہتا ہے تو یوں نہیں کہتا کہ ایک صفر کو تم نے گھٹا دیا ہے، تو اس طرح کیوں نہیں کہتا 30,000 ہوں گی، 30,000 ہوں گی؟ تو اس وقت ابن عباس جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول خدا نے فرمایا لو کان الاشجار اقلاما والبحور مدادا والجن حسابا والانس قطابا ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، کہ خدا کی قسم رسول خدا نے فرمایا کہ تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور جن حساب کرنے والے ہوں اور انس لکھنے والے ہوں، تب بھی علی کے فضائل کو شمار نہیں کیا جاتا۔ تو علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، خود احمد بن حنبل کہتا ہے، اور قاضی اسماعیل اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خدا کی قسم علی کو اللہ نے جتنے فضائل علی کو عطا فرمائے ہیں کسی صحابی کو نہیں عطا فرمائے۔ تو وہ علی وہ ذات ہے۔ بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ تو عزیزو میں کیا ہوں کہ علی کے فضائل کو بیان کروں؟ میں تو گناہگار ہوں، میں علی کے فضائل کو اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے گناہ جھڑ جائیں۔ میں تو علی کے فضائل کو تم لوگوں کو اس لیے سناتا ہوں تاکہ قانون کے گناہ ختم ہو جائیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی جس نے بھی ایک فضیلت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف اور اس کے بعد فرمایا کہ جو علی کے فضائل کو ہاتھوں سے لکھے اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف، علی کے فضائل کو کانوں سے سنے ان کانوں کے گناہ معاف، جو علی کے فضائل کو زبان سے ذکر کرے اس کے زبان کے گناہ معاف۔ حدیث جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں حدیث قدسی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے میرا حبیب میں واحد لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے پوری مخلوق کو خلق فرمایا، اور جب میں نے مخلوق کو خلق فرمایا اس کے بعد میں نے انبیاء کا استفاء کیا، انبیاء کو چنا، اور اس کے بعد میں نے محمد کو آخری نبی بنایا، اور پھر میں نے اس کو اپنا حبیب بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور اس کے بعد میں نے اپنے حبیب کے لیے اس کے بھائی علی کا انتخاب کیا۔ تو اس کے بعد
حبیب میں نے بعد محمد علی کو خلیفہ بنایا، میں نے بعد محمد علی کو وزیر بنایا، میں نے بعد محمد علی کو مفسر قرآن بنایا، میں نے بعد محمد علی کو احکام پہنچانے والا بنایا۔ خدا کی قسم، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں علی کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور علی کے محب پر کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ وہ علی جو تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ عین الحیات کتاب کا نام ہے، انس بن مالک کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول خدا کے ساتھ بقیع میں داخل ہوا۔ جیسے ہی بقیع میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ وہ بیری کا درخت تھا۔ رسول خدا بیٹھے تو وہ درخت خشک تھا، لیکن جیسے ہی رسول خدا بیٹھے تو وہ سرسبز ہو گیا، سبز پتے اگنے لگے۔ کہتا ہے میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جیسے ہی میں حیران کھڑا تھا، مجھے کہتے ہیں رسول خدا انس جاؤ علی کو بلا کر لے آؤ۔ انس گیا، علی علیہ السلام کو بلا کر لے آیا۔ جیسے ہی علی علیہ السلام آئے، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ میرے مولا رسول خدا کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، یا اچانک ایک آسمان سے تشت آیا جس میں کھجوریں تھیں، اور رسول خدا اور علی علیہ السلام کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی تناول فرما لی، اس کے بعد یہ تشت آسمان کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا انس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں انس کیا تم نے اس درخت کو دیکھا تھا؟ تو جو ہے نا میری طرف، فرمایا یا رسول اللہ پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن آج جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو اور ہی رنگ ہے۔ اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں اے انس یہ وہ درخت ہے کہ جس نے 313 اوصیاء پر سایہ کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے 313 اوصیاء بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے انس میں نبی تمام نبیوں سے افضل ہوں، اور یہ علی تمام وسیعوں سے افضل ہے۔ تو اب میں روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں، کہ جب علی نبیوں کے تمام اوصیاء سے افضل ہیں تو وہ سکتا ہے جو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آخری روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، روایت معتبرہ امام رضا علیہ السلام سے باوز بلند تر صلی میرے علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی تو جبرائیل کی بات کرتا ہے، ہم تو تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام انبیاء ان ملائکہ سے افضل ہیں۔ ارے تو جبرائیل کی بات کرتا ہے، جبرائیل تو ہمارے در کا نوکر ہے، ہمارے در کا نوکر ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہماری نوکری پر فخر کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعل خدام آل محمد، کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں آل محمد کا نوکر بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں یہ فرشتے بلکہ ہمارے محبوں کے بھی نوکر ہیں۔ جو میری طرف ہو، محبوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا یا ابا ذر ان اللہ جعل کل رکن من ارکان عرشہ 70,000 ملک لیس لہم تسبیح ولا عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے ہر کونے کونے میں
70,000 ملائکہ کو خلق فرمایا ہے، جس کا کام یہ ہے نہ تسبیح پڑھتے ہیں، نہ تحلیل کرتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ 70,000 ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت رسول اکرم فرماتے ہیں یہ 70,000 ملائکہ الدعاء لعلی و لشیعتہ ہی، لعلی اور علی کے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلوات۔ فرمایا اے علی یہ فرشتے تو ہمارے در کے نوکر ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ علی نہ زمین تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، کچھ نہ تھا، ہم تھے اور ہمارا خدا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے نور کو اپنے نور سے اس طرح جدا کیا جس طرح سورج سے شعاع نکلتی ہے۔ تو علماء آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سورج نہ شعاع ہے نہ شعاع سے جدا ہے، تو اسی طرح محمد و آل محمد نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ تو عزیزو جس طرح شعاع کے ذریعے سورج کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح آل محمد کے ذریعے خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا نہ العجائب، ہم اللہ کے مظہر ہیں۔ تو عزیزو آج کی رات خاندان اہل بیت کے لیے بڑی مصیبت کی رات ہے۔ جس طرح علی کے فضائل بلند ہیں، فضائل کثیر ہیں، جس کی کوئی احاطہ نہیں ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ عزیزو اسی طرح علی کی مصیبتیں بھی بے شمار ہیں۔ جب کسی ایک آیت اللہ سے ایک عالم نے پوچھا کہ مولا امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے جد کی زری پر آئے تو اس نے اپنے جد کو مخاطب ہو کر فرمایا السلام علیکہ یا مظلوم اول۔ تو آیت اللہ سے پوچھا کہ امام کو امام باقر نے مظلوم اول کہہ کر کیوں پکارا؟ تو اس وقت آیت اللہ رو پڑے، وہ کہتے ہیں کیا وہ مظلوم اول نہیں ہیں؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے علی کے لیے؟ علی کے سامنے حسنین کی ماں کو تازیانے مارے گئے۔ ارے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ علی کے سامنے اس کے محسن کو شہید کیا گیا۔ ارے اس سے بڑی اور مصیبت علی کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر ایسے لے جا رہے ہیں جیسے کسی غلام کو لے جایا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور علی کے لیے کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ علی کہتے ہیں زہرا میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ عزادار نے مظلوم کربلا میں کہتا ہوں مولا آج آپ کی مصیبتیں ختم ہو گئی، لیکن زینب یتیم ہو گئی ہے۔ جیسے ہی جبرائیل نے کہا نا قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں، جیسے ہی یہ آواز میرے مولا کے گھر کے قریب ایک مومنہ کا گھر تھا، جیسی اس نے یہ سنی تو اپنے شوہر کو جگا کر کہتی ہے جاگ علی قتل ہو گئے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ علی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ یا پھر اب جبرائیل کی آواز آئی قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں۔ عزاداروں میں آپ سے دست بستہ عرض کرتا ہوں اس آواز کو ام کلثوم و زینب نے کیسے سنا ہوگا؟ جیسے ہی جبرائیل نے کہا علی
علی قتل ہو گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں ام کلثوم نے منہ پر پیٹنا شروع کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسن حسین کے پاس دوڑ کر آئی، فرمایا حسنین ہم یتیم ہو گئے ہیں، جاؤ جا کر پتہ کرو ہمارے بابا خیریت سے ہیں یا نہیں، میرے بابا خیریت سے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی حسن حسین پہنچے، علی غشی کے عالم میں ہیں، جیسے ہی میرے مولا حسن پہنچے بابا کا سر اٹھا کر آغوش میں رکھا، رو بھی رہے ہیں، کہتے بابا آپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ فرمایا بیٹا ابھی ابھی گرفتار ہو کے آ جائے گا۔ فرمایا بیٹا پہلے نماز پڑھا۔ میرے مولا نے نماز پڑھائی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی یا ادھر سے شور بلند ہوا، ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ میرے مولا کے سامنے جب یہ ملعون آیا نا، میرے مولا کہتے ہیں اے ظالم کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تجھ پر احسان نہیں کرتا تھا؟ میرے مولا کو ایک چٹائی پر لٹھایا گیا، 7 صحابہ ہیں، لیکن راوی کہتا ہے جب مولا کے گھر کے قریب پہنچے، میرے مولا علی کہتے ہیں بیٹا حسن ان صحابیوں کو کہو واپس چلے جاؤ۔ کہا بابا کیوں؟ فرمایا جب مجھے میری بیٹیاں اس حالت میں دیکھیں گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے آواز ان صحابیوں کے کانوں پر پہنچے۔ میں کہتا ہوں مولا کاش اس وقت ہوتے، یہی آپ کی بیٹیاں ہیں، بدماشوں کا ہجوم ہے، لوگ پتھر مار کر کہتے ہیں یہ باغی کی بہن ہے۔ ارے بی بی کہتی ہے میں باغی کی بہن نہیں، ارے میں نمازی کی بہن ہوں۔ عزاداروں نے مظلوم ہے کربلا، آج شہادت کی رات ہے، آؤ سارے مل کر امام زمانہ کو پرسا دیں۔ اے میرے آقا آپ کو اپنے جد علی کا پرسا پیش کرتے ہیں، اے زہرا آپ کو آپ کے شوہر کا پرسا پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے بھائی کو پرسا پیش کرتے ہیں۔ عزیزو عرب کا دستور ہے جب کوئی مر جاتا ہے نا، جب کوئی ان کو پرسا دینے آتا ہے، جب لوگ پرسا دے کر جانے لگتے ہیں نا تو مرد دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، مردوں والی سائڈ پہ، عورتوں والی سائڈ پہ، اور وہ مرد عربی کہتے ہیں لوگوں شکریہ تم ہمیں پرسا دینے آئے ہو، خدا کی قسم آج جناب زہرا آپ سے پرسا لینے آئی ہے، رسول خدا پرسا لینے آئے ہیں۔ یقیناً میرے مولا رسول اور جناب زہرا آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا نے کہا کہ بیٹا حسن میرے قاتل کو ایک ضربت مارنا، ہاں اگر میں خود زندہ رہا تو خود قصاص لوں گا، لیکن یاد رکھنا ان کے مرنے کے بعد اس کے بدن کو جدا جدا نہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں مولا یہ آپ کا قاتل ہے اور آپ اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، لیکن ہے قربان آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں جس کی لاش کو پامال کیا گیا، میرے مولا کو غسل ملا، کفن ملا، جنازہ تیار ہوا، میرے مولا حسن نے پچھلی طرف اٹھایا، آگے کی طرف سے جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا اور آخر یہاں نجف میں دفن کیا۔ جب نجف میں دفن کر کے واپس جا رہے تھے یا دیکھا ایک صحرا سے ایک غریب کی آواز آئی، فرمایا ایھا الناس
اس ضعیف کو دیکھا، کیا دیکھا ہے؟ آنکھوں سے نابینا ہے، لاغر ہے، کمزور ہے۔ کہا تجھے یہاں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فرمایا 1 سال ہو گیا ہے۔ فرمایا تیری ذمہ داری کون کرتا ہے؟ فرمایا 1 سال سے ایک نورانی چہرے والی سرکار آتی ہے، روزانہ مجھے کھانا کھلاتی ہے، میرے ساتھ ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے کوئی غریب کے پاس بیٹھتا ہے، جیسے کوئی مسکین کے پاس بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تو اس کا نام جانتا ہے؟ کہتے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کہا میں تیری تیمانداری کے لیے آتا ہوں، تم سے میرے نام سے کیا غرض ہے؟ کہا کوئی اس کی تسبیح اور تحلیل۔ فرمایا جب میرے پاس بیٹھتے تھے تو کہتے تھے سبوحن قدوسن، تسبیح اور تحلیل کرتے رہتے۔ اس وقت حسن حسین کہتے ہیں اے فقیر ابونا علی ابن ابی طالب، ارے وہ تو میرے بابا علی تھے۔ فرمایا پھر کیا دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے ہیں، خیریت تو ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اے فقیر ابھی ہم اس کو دفن کر کے آئے ہیں۔ ماتم حسین یا حسین